الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ پڑھا ہوا درود قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جسے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام، اس کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا ثواب پانے کی نیت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے، اور ہم عمل سے بغیر نیت کرتے ہی نہیں ہیں پہلے، تاکہ ثواب تو پورا ملے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی ہے۔ تو میری تو اللہ کی رضا ہے، ثواب پانے کی ہے، مسلمانوں کا قرب حاصل کرنے کی ہے، نیکی کی دعوت دینے کی ہے۔ اور حافظ عارف صاحب نے نیا مکان بنایا، کافی دیر سے تھے، تو وہ ایک ٹائم مل گیا، دے دیا۔ حالانکہ یہ آپ پڑھے نا بینر، ہم جس بڑے پیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو بہت مصروفیت ہے۔ میں یعنی صبح 10:15 کا گھر سے، وہ قربانی ویسے ہی شاید دی جاتی ہے، تو 10:15 کا نکلا، پھر آج ڈی سی او آفس میں تھا، پھر وہ گیپکو میں حاجی اظہر صاحب کا تھا، تو 4:45 میں فارغ ہوا، تو پھر وہ شباز ہاں اڈے پر تاجروں کا ایک تھا، پھر یہ فلیکسز کی طرف میں گیا کہ یار یہ کدھر ادھر آئیں گے، پھر میں کچہری روڈ پہ گیا، پھر ان کے آگے رکھے، پھر میں ابو حنیفہ گیا، تو پھر میں انہوں نے کہا تھا 8:45 تک آ جائے، تو یوں میں گھر کپڑے بھی نہیں تبدیل کرنے جا سکا جب کہ میں نے عصر کے بعد جانا تھا۔ تو یوں چل رہا ہے آج کا جدول۔ اللہ توفیق دے، اللہ ہمت دے، اللہ جذبے دے، سب کو دے۔ تو نیت آپ بھی کر لیں کہ جس کے لیے میں آیا ہوں، وہ ایک نیت یہ ہے کہ میرے آنے سے اگر ہمارے ذمہ داران کا یا حافظ عارف صاحب کا دل خوش ہوتا ہے، تو مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور فرائض کے بعد افضل ترین کام کسی مسلمان کا دل خوش کرنا۔ اللہ کرے میلاد کے میں چہرے کھلے کھلے ہوں، کوئی کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اندر کوئی بغض بھرے ہوئے ہیں، بس کرو بھائی، میلاد کا مہینہ، اللہ کا واسطہ بس کرو، کوئی درود شریف پڑھو یار جا کر، کوئی قرآن کی تلاوت کرو۔ عظمتوں والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس میں آپ اس طرف آئیں، کوئی بدلا کریں، کوئی مہینہ بدلا ہے، کوئی رنگ بدلا ہے، کوئی گورنمنٹ نے کہا ہے، کوئی گن رکھی ہوئی ہے کہ لائٹنگ کرنی ہے، میلاد کرنے ہیں، یا آپ نے جھنڈے لگانے۔ محبت کی بات ہے نا، اس کو محبت ہے، وہ کرتا ہے محبت، اور جنگ میں سب جائز ہے، یہاں تو الحمدللہ ہم حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں کہ جائز ہے۔ تو پھر بھی اگر مسلمان سوچ رہا ہے کہ میلاد کدھر لکھا ہے، تو امیر اہل سنت نے پرسوں مدنی مذاکرے میں بڑا ستھرا جواب دیا ہے کہ یہ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے، یہ عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ جو نہیں منانا بھائی نہ مناؤ، تو دوسروں کو روکو تو نہ، ٹھیک ہے۔
تو محبت کے ساتھ ایک بار درود اور نیت کچھ کر لیں. میں نے جو نیت کی کہا آپ کم سے کم یہ نیت کریں گے کہ کچھ سن کر عمل کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن پاک کے مشہور و معروف آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اور دیگر تراجم میں ہے کہ تمہارے نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب ایک محدث ہے محمود علوسی اور ایک اور بزرگ، ملتا جلتا قول ہے. IDCO آفس میں میں نے یہ قول بیان کیا تو مجھے ایک سرکاری آفیسر نے پکڑا. اس نے کہا آپ نے تو ایسے جناب نطارہ کیا ہے، واقعی یہ کس کا قول ہے، آپ مجھے بتائیں. میں کہ یہ تو یہ قول ہی شاید مومن کا اور منافق کا وہ نطارہ کرنے والا قول. وہ فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذکر مصطفیٰ، چاہے وہ نعت کی صورت میں ہے چاہے بیان کی صورت میں، یہ سن کر اگر تیرے سینے کو کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پہنچتی، وہ سینہ مومن کا سینہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک تھرمامیٹر انہوں نے دیا ہے، بڑا زبردست دیا ہے. جو سوچے 126 روزہ تو 12 روزہ تو جناب 41 روزہ محفلیں تو چل نہیں ہیں بلکہ سارا سال ہی چلتی. وہ بھائی ہم جاتے ہیں تو بریانی کی پلیٹ کھانے کے جاتے ہیں تو نعت سنتے بھی ہیں، آقا کا ذکر بھی سنتے ہیں، اور اس کو سن کر ہمارے کلیجے کو ٹھنڈ بھی پہنچتی ہے. نہیں پہنچتی تو یا تو دنیا داری میں بہت زیادہ ہم گر گئے ہیں، یا پیسے کا کوئی لالچ ہے، یا آسائشوں کے لیے ہم نے ڈبل کوئی ڈیوٹیاں لے لی ہوئی ہیں، یا پھر عقیدے کا بلب فیوز ہے. کچھ تو ہے نا پھر کہ اگر تیرے کلیجے کو سرکار کا ذکر سن کر ٹھنڈ نہیں پہنچتی اور کنجریوں کے گانے سن کو تو کہتا ہے یہ روح کی غذا ہے. پتہ نہیں کس بدبخت نے کہا موسیقی روح کی غذا ہے. میرے آقا تو کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے. تو عجیب بات ہے، ساری رات ڈھول ڈمکے ہوں، بینڈ بج رہے ہوں، وہاں نوٹ بھی چل رہے ہوں، کوئی گھڑی کو بھی نہیں دیکھتا. تجھے میلاد کی محفل میں آیا کہ گھڑی بھی دیکھنی ہے، مولوی صاحب نے بیان بڑا لمبا کر دیا. تو یہ اپنے اندر کا بھی کچھ علاج کرائیں. بخار ہوتا تو بڑی جلدی دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو جلدی کرے. اگر عقیدے کا بلب یا دنیا داری زیادہ ہو گئی ہے تو پھر کسی پیر کامل کو تلاش کرے. جامعہ شاید پیر کی بیعت ہوں جو تمہیں اعلیٰ حضرت کے قدموں میں ڈالے. اللہ نے چاہا تو پھر تیرے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پہنچا کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں پہنچتی تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، ایسے سخت دلی ہو گئی ہے. اور امام غزالی نے پورا باب باندھا ہے. ایک تو سخت دلی ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، یہ فاسٹ فوڈ، اور یہ راتوں رات جناب ساری رات ہی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. کیا بات ہے جی، سونے کا ٹائم ہی کون نہیں ہے. تہجد کس نے پڑھنی ہے جی؟ فجر ان میں سے کون پڑھتا ہے جی؟ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ میلاد منانا ہے، جھنڈے لگانے ہیں، جلوس میں جانا ہے، اور میلاد منانے والے کی باتیں نہیں ماننی ہمیں. ان کی آنکھوں کی ڈھنڈک نماز کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، درود پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، فیس بک پہ چڑھنے کے لیے. سوشل میڈیا کے ہم ماسٹر ہیں. ہم موٹر سائیکل بھی ٹوٹیاں لگا کے لاتے ہیں کہ اس میں فون بس ساتھ چلتا رہے ہمارا. کیا بات ہے، فون جس کا خراب ہو جائے، چارجر جس کا تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جائے، اس کو دیکھو تو صحیح، ایسے جیسے ڈرپ لگانے والی بات ہوئی ہوتی ہے. بہت پرابلم میں. ایسا ہی نہیں ہے کہ سارا ماحول بہت ہی اچھا ہے جناب، کمال ماحول ہے. یہ اس طرح کی محفلوں کے لیے آپ کو کافی تردد کرنا پڑتا ہے. اور لاک ڈاؤن نے اور کرونا نے بالکل ہی بیڑا گرک کر دیا، لوگوں کو دین سے دور کیا. اسے مسجدوں سے لوگ دور ہوئے کہ بچے تو آئیں گے نہیں، اور بوڑھوں کو تو زیادہ جناب خطرہ ہے، تو جوان صرف آئیں گے. آدھے لوگ ویسے ہی چلے گئے تھے، اور جو آتے بھی تھے وہ امام صاحب کے ساتھ دعا بھی نہیں مانگتے تھے، جلدی بھاگتے تھے، فرض ہی پڑھتے تھے. رمضان میں ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال. اور اس کے بعد روزے پر عملہ ہوا تھا کہ جی وہ جو ول پاور ختم ہو جائے گی، روزانہ رکھا جائے کہ وہ کرونا جلدی اٹیک کر جائے گا. پتہ نہیں کتنے بدبختوں نے ان نام نہاد مذہبی اسکالروں کو سنا ٹی وی پر اور روزہ ہی نہیں رکھا، فرض سے دور ہوئے. اور زکوٰۃ میں تو ہمیں اچھی طرح تجربہ ہوا تھا، یہاں بھی آئے تھے ہم. وہ تو میں نے بیوہ کو دے دی، وہ تو میں نے فیکٹری کے ورکروں کو دے دی، وہ تو میں نے جی وہ آپ کو نہیں پتہ ہم نے 3 گنا سے زیادہ زکوٰۃ دی. وہ کہاں دی ہے؟ کہتے وہ 1 مہینہ ہوا ہے افطاری کا دسترخوان لگایا ہوا ہے. تو افطاری کے لیے تیرے پاس زکوٰۃ ہی رہ گئی تھی، سموسے پکوڑے کھلانے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ جب تک تملیک شرط ہے، مستحق کو نہ پہنچے وہ ادا ہی نہیں ہوتی. اللہ کا فرض ہے. اور حج کا خطرہ تھا، وہی ہوا. 2 سال سے حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے. تو جو کچھ ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت. زمانے سے گلہ نہ کریں، اپنے گناہوں پر
سوچ سمجھ کے خیال کر کے، وہ خیال بھی تو نہیں نہ آتا، جنازے پہ جا کے بھی مقدمے کی باتیں کرتے، جنازے پہ بھی کوئی عبرت نہیں، وہاں بھی اپنی اپنی باتیں ہیں، اپنے اپنے فون ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال کسی بھی عبرت سے ہمیں محفوظ فرمائے، خفیہ تدبیر سے ہمیں پناہ میں رکھے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینے لے جائے۔ مدینے سے اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے، جورانہ مسجد ہے پوری، اور یہاں سے لوگ احرام باندھ کر عمرے کے لیے آتے ہیں۔ اس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنے میں گوشت تقسیم کرنا اچانک بند، سر سے مزمل کی چادر اتار کر زمین پر ایک بوڑھی مائی کو بڑے ادب کے ساتھ لا کے بٹھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دل جوئیاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تحفے تحائف دے کے رخصت کر رہے ہیں۔ دو صحابی گفتگو کر رہے ہیں، ایک نہیں جانتے ہوگے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کون ہے، کیوں اتنا ادب کیا جا رہا ہے، گوشت تقسیم کرنا کیوں بند کر دیا گیا۔ جو جانتے تھے ان کا نام ابو طفیل ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں جانتا نہیں، میرے آقا کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دعوت اسلامی کا تو ایک مقصد ہے نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہیں سے ایک مدنی پھول لے لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم کائنات ہیں، سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہاں کیا سکھایا؟ کہا یاد رکھنا، چند ماہ دودھ پلانے والی دائی کا اگر تیرے نبی کی نظر میں یہ مقام ہے کہ وہ کام بند کر دیتا ہے، وہ ہیڈ سر سے چادر اٹھا کے زمین پہ بچھاتا ہے، ادب سے لا کے بٹھاتا ہے، دل جوئیاں کرتا ہے، پھر تحفے دے کے رخصت کرتا ہے۔ تو اے میلاد منانے والے، جھنڈے لگانے والے، جلوس میں جانے والے، یاد رکھنا اگر چند ماہ دودھ پلانے والی دائی کا یہ مقام ہے تو حقیقی ماں کا کیا مقام ہوگا۔ کتنی دیر ہوگی آپ کو اپنی ماں کے قدم چومے ہو؟ ہاں، جس نے جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہو ماں کے قدموں کو چومے۔ کیا وقت ہے، کہاں ہیں آپ؟ کیوں ہے آپ کو دوستوں سے پیار اور دکانوں سے پیار اور موبائل سے پیار؟ ماں بیمار ہے، دوائی کے لیے کبھی پوچھا ہے؟ سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہے جناب، کاروں کے پیچھے، کیری ڈبوں کے پیچھے، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ باپ تیرے لیے بد دعا کرتا رہا تھا، جو سخت بخار میں بھی اس نے دیہڑی نہیں توڑی، اینٹیں اٹھاتا رہا، جو چکی پر آٹا پیس کے اسے ٹی بی ہو گئی۔ اور یہ میرے والدین کی دعا ہے، باپ بد دعا نہیں کرتا کبھی، تیری فیسیں اس نے پوری کی ہیں۔ ماں کا ٹھیک ہے مقام زیادہ، اس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، درد صحیح ہے، تو ماں کی شان میں نعت خواں بھی لگے ہوئے ہیں سارے۔ باپ کی شان کیا حدیثوں میں بیان نہیں کی گئی؟ والد کی رضا رب کی رضا ہے، اور والد اپنے اولاد کے لیے جو دعا کرے وہ قبول ہے۔ عجیب و غریب ہمارے یعنی نیچر ہے، جو آتا ہے بس اسی میں لگا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو نیت کرے انشاءاللہ جن کی ماں زندہ ہے وہ قدر کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جن کی فوت ہو چکی ہے نا، وہ عید کے دن اس منجی کو دیکھتے ہیں تو پھر روتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے کیونکہ نمونہ ہے، یہاں ماں کی عظمت بتائی گئی ہے، لہٰذا اپنی ماں جس کی زندہ ہے قدر کرے، اس کی دعائیں لے۔ اور ہم آج کل کسی جنازے میں جاتے ہیں نا، بڑا بندہ فیکٹری آنر دوست تھا، وہ میرے گلے لگ کے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یار آپ بڑے ہو، مرد ہو، آپ تو صبر کرو نا، دیکھو پھر عورتیں اور زیادہ روتی ہیں دیکھ کے، مرد اگر اس طرح کریں گے۔ تو اس نے کہا آپ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پہ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ سنبھل کر آنا۔ یا اللہ میں پہلے بھی تو آتا ہوں، کہا پہلے تیری ماں زندہ تھی، اس کی دعا تیرے پیچھے اسی فوت ہو گئی۔ تو اگر نبی وقت دعا ماں کی دعا کا محتاج ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ مجھے یاد صرف یہ آ رہا ہے جب صبح میں فیکٹری جاتا تھا، میری امی دروازے تک آ کر پہلے ماتھا چومتی تھی اور پھر کہتی تھی جا بیٹے اللہ کے سپرد۔ تو میرا تو کل ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے، میرے پیچھے کوئی دعا نہیں ہے۔ یہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے فیکٹری آنا، بال بچوں والا اچھا بھلا کھاتا پیتا، یہ قدر ہوتی ہے جانے کے بعد۔ لہذا مہربانی کرے، جن کی 40 سال سے عمر والدہ ہو گئی ہے نا، تو خون بیماریوں میں شامل ہو جاتا ہے، یہ چند دن کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی قدر کرے اور والد کی بھی قدر کرے۔ ہم تو کسی ایک کے اگر جنازے پر بیان کریں یا کل پہ بیان کریں نا، تو میں تو ان کے بچوں کو سمجھا کے آتا ہوں کہ اگر امی فوت ہو گئی ہے تو وہ شریک حیات تیرے باپ کی تھی، اب باپ کی قدر زیادہ کرو، وہ اکیلا رہ گیا، وہ کس سے باتیں کرے گا؟ تم تو اپنے دوستوں میں موبائلوں میں لگے ہوئے ہو، اس کا خیال رکھنا زیادہ۔
تو اللہ ہمیں توفیق دے. یہ میلاد ہے، میلاد کا میں مقصد بیان کرنے آیا ہوں. میلاد سارے بیان کرتے رہتے ہیں، ہوتے رہنے ہیں پورا مہینہ، ٹھیک ہے نا. یہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد کی برکتیں بیان فرماتی ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ سنے ہوئے آپ نے واقعات، کہ ان کے گھر میں تیل جلانے کے دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا. یہ غریب بہت تھی، بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، پٹھے بھی نہیں تھے، غریب تھی بس. تو یہ کرائے پر دودھ پلاتی تھی نا دائیاں اس وقت. تو ساری امیر دائیاں مکے سے امیروں کے بچے لے کر آ گئی. یہ لیٹ ہو گئی، ان کی اونٹنی چلتی نہیں تھی، کمزور تھی. اور جب پہنچی تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کا پوتا ہے، باپ پہلے ہی دار فانی سے کوچ کر چکا ہے، ماں تو ہے تو لیکن یہ کہ ہے یتیم. اس نے کہا مجھے تو کام چاہیے نا، کرائے پر دودھ پلانا ہے. تو خیر یہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس وقت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی آنکھیں کھول کر مسکرا دی. تو یہ حدیث پر یاد آتی ہے کہ میرا دین غریبوں میں رہے گا، غریبوں میں رہے گا. زیادہ تر میلاد غریب ہی بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہی. تو غریب کو دیکھ کر انہوں نے منتخب، کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ دائیاں میرے آقا کو چھوڑ دی، ان کی کیا جرت تھی، میرے آقا نے غریبوں کو پسند فرمایا. ٹھیک ہے، تو غریبوں سے محبت آپ بھی کیا کریں. غریبوں کی محفل میں جانا کوئی نہیں، امیروں کے سارے جنازے پر بھی گئے ہوتے ہیں. یار یہ نا معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے ہمارے آقا کی نظر. بہرحال فرماتی ہیں کہ پھر میں ان کو جب لے کر واپس گئی تو پتہ نہیں میری اونٹنی میں سے کہاں سے کرنٹ آ گئی. وہ اتنی تیز چلی کہ ان اونٹنیوں سے بھی آگے جو پہلے چلی گئی ہوئی تھی. تو ان اونٹنیوں والی عورتوں دائیوں نے پوچھا تھا حلیمہ واپسی پر تو تیری اونٹنی چلتی نہیں تھی، کیا سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا تھا سواری تو کوئی نہیں بدلی، سوار بدل گئے. یہ پہلی آمد کی برکت وہ بیان کر رہی ہے کہ اونٹنی میں طاقت آ گئی. اچھا، جتنے جہاں سے یہ سفر ہو رہا ہے، جتنے درخت تھے وہ ہرے بھرے ہوتے جاتے، جھومنا شروع کر دیتے. یہ دو برکتیں دیکھ کر نا گھر پہ جا کر خامد کو کہتی ہیں کہ وہ بکری ادھر لاؤ، برتن لاؤ، دودھ دونا ہے. کہتا تیری عقل ماری گئی ہے، کبھی اس نے دودھ دیا تھانی سوکھ چکے ہیں. اس نے کہا بس تم ہاتھ لگاؤ. کہتے ہیں کہ دودھ دونا شروع کیا، برتن بھر گئے، دودھ ہی ختم نہیں ہوتا. چند دن کے بعد عورتیں اکٹھی ہو گئے حلیمہ سعدیہ کے پاس. حلیمہ تیرے پاس تو دیا جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم سے مانگتی تھی تیل، لیکن چند دن سے تیری عقل ماری گئی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر تیرے پاس پیسے آ ہی گئے ہیں، تیل آ ہی گیا ہے، تو جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ رات کو چراغ بجھا دیا جاتا ہے. اتنا تیل آ گیا، اتنا پیسہ آ گیا، ساری رات تیرے کمرے روشن رہتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے کوئی تیل نہیں، میں نے کوئی کسی سے ادھار نہیں مانگا، بس میرے گھر نور والا آ گیا. ہم ایسے ہی کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ کی وجہ سے تو کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو. پڑھو درود. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صلو علی الحبیب. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کعبے کا طواف کروانے کے لیے لے گئی میرے آقا کو. اچھا میرے آقا کہیں چھپ گئے، یہ پریشان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظر نہیں آتے کیونکہ یہ ذمہ داری ہوتی تھی. تو پریشان ہو گئی کہ عبد المطلب تو جناب سردار ہے، ابو طالب تو یہ تو پرابلم ہو جائے گی. تو کہتی ہے پریشانی کے عالم میں اس سے پہلے کہ ان کی آنکھ سے کوئی آنسو گرتا، ہاتف غیبی سے آواز گونجی، حلیمہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ساری کائنات اس میں گم ہو سکتی ہے، وہ گم نہیں ہو سکتی. میرے آقا سامنے تشریف لے مسکراتے ہیں. 12 سال کی عمر اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ. دیکھیں یہ بھی تو ایک سیکھنے والی بات ہے کہ سفر کی حالت میں مقام ابوا پر میرے آقا کی والدہ ماجدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. آج جس کو ماں کی وفات پر جو اللہ کا وعدہ ہے صبر نہیں آتا، اس واقعہ کو یاد کر لے. 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو راستے میں دفنا کر
مکے کیسے پہنچا تھا وہ پڑھو تاکہ تمہیں صبر آ جائے. کیونکہ جو میرے آقا کی سنت ہے نا، کسی کی وفات، کسی کی مصیبت پر جب آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں انتقال کر گیا تو میرے آقا نے فرمایا تھا میرا دل روتا ہے. دل روئے، آپ کو غم ہے، میری آنکھیں روتی ہیں، آنکھیں بھی روئیں بھائی، اجازت ہے، لیکن میں زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو. رب کی رضا پر راضی رہنا ہوتا ہے اس وقت. تو اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سوچا کرو، یہ بھی ہمارے لیے ایک سیکھنے کا کہ 6 سال کی عمر میرے آقا کی والدہ، تو اچھا بلا بال بچڑ دار اور تو بجے دھاڑے مار مار کر روئے، تو آقا سے سیکھ کچھ، سنت ہے اس طرح. اچھا حلیمہ سعدیہ کا تو یہاں پر ختم ہوا. ابو طالب یہ تجارتی قافلے میں جانا چاہتے ہیں، بھتیجا اکیلا ہے، حفاظت میرے ذمے ہے، جاؤں کیسے جاؤں. میرے آقا نے 12 سال کی عمر میں مسئلہ حل کر دیا، کہا چچا میں بھی ساتھ ہی جاؤں. مسئلہ ہی حل ہو گیا، چلو جی ٹھیک ہے. راستے میں سفر میں پڑاؤ ہوتا تھا. یہودیوں کا کوئی عبادت خانہ تھا یا عیسائیوں کا گرجا تھا، بہت بڑا ان کا عالم یا پادری جس نے پہلے کوئی کتابیں پڑھ رکھی تھی، یہ رات کو قافلے والوں سے ملنے آتا ہے. سامنے جب میرے آقا جو 12 سال کی عمر ہے، ان کے چہرے پر جب اس پادری کی نظر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. کہتا ہے قافلے کا امیر کون ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں میں ہوں. کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی تھا عبداللہ، وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ یتیم ہے. اس نے کہا ھذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار ہے. کہا نہیں میرا بھتیجا ہے. نہیں رسولوں کا سردار ہے. کہا دعویٰ کر رہے ہو، دلیل کیا ہے؟ کہا بڑی کتابیں پڑھی، نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں ہیں وہ میں نے ان میں دیکھی ہیں. کہا کون سی؟ کہا جب تمہارا یہ قافلہ ان پہاڑوں سے نیچے آ رہا تھا، پتھر جھک جھک کر اس کو سلام کر رہے. یہ صرف نبی آخر الزمان کی نشانی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، یہ تو رسولوں کے سردار. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چلیں جو ہم میلاد میں کرتے ہیں، ابھی تلاوت تو ہی ہوگی لازمی. الف لام میم 3 حرف ہیں، 3 پڑھو تو کتنی نیکیاں؟ 30. ہمارے میلاد میں تلاوت اس سے لمبی ہی ہوتی ہے، کیا اس کا کوئی ثواب نہیں؟ تلاوت کو کوئی نجائز کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اپنے بیڑا گرک کرے گا جو قرآن پڑھنے کو بھی کہے ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، کافی نیکیاں ہیں. ہم میلاد میں پہلے یہ پڑھتے ہیں، یہی میلاد ہے نا. اس کے بعد نعتیں پڑھی گئی ہیں، سرکار کے اوصاف، سرکار کی عظمت، کمالات، ٹھیک، ان کا ذکر خیر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت سیکھ لیں. جب یہ فرمایا نا کہ ابو بکر صدیق کا حق میں ادا نہیں کر سکا، اس کا حق تو قیامت کے روز میرا رب ادا کرے گا. میرے آقا اپنے صحابہ غلاموں کی شان بیان کر رہے ہیں، تو پتہ چلا صحابہ کی شان بیان کرنا بھی سنت. مزید فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر آتا تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شان بیان ہو رہی ہے صحابہ کی. بچوں کو وہ سائنسدانوں کی کہانیاں نہ سنایا کرے، اوٹ پٹانگ نہ سنایا کرے، صحابہ کی شان سنایا کرے. اچھا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق تو عثمان ہے. عثمان غنی کو جنت کا رفیق فرمایا، شان ہے. اچھا مساوات کے نظام پر سب کو بھائی بھائی بنایا، مولا علی کو کسی کا نہیں بنایا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی؟ فرمایا دنیا و آخرت میں تو میرا بھائی، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. شان ولایت لکھی ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ عالم صحابی کہلاتے ہیں، ان کو حکم فرمایا تھا، کسی اور کو تو نہیں فرمایا. اکتب یا عبداللہ، لکھو. لکھوایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نے 99 قتل کیے تھے تو 100واں بھی کر دیا تھا، تو کسی کے پاس گیا تھا، سارا واقعہ. تو شان اولیاء بیان کرنا بھی آقا کی سنت. تو ان سنتوں کو زندہ کریں. میلاد کا پیغام یہ ہے، آقا کا ایک مرتبہ سال میں میلاد مناؤ، نماز ایک بھی نہ پڑھو. آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کر کیوں میلاد نہیں منا رہے؟ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے نا؟ دین کا ستون نہیں ہے؟ آقا کی شفاعت اس سے نصیب نہیں ہوگی؟ نمازی کو اللہ کا دیدار نہیں ہونا؟ ساری رات نماز کے فضائل تو ہیں، بے نمازی کی سزائیں بھی ہیں، لیکن اس وقت خوشی کا موقع میں وہ بیان نہیں کر رہا، سمجھاتا چلا جا رہا ہوں آپ. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نعت پڑھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء کہتے ہیں نا میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اتنے اوصاف کے مالک، انہوں نے پہلے اجازت طلب کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ثابت کے بیٹے سے آپ کا بچپن سن لیں.
ثابت کے بیٹے حسان بن ثابت رضی اللہ. میرے آقا نے حسان بن ثابت کو مخاطب فرمایا حسان میرے بارے میں کچھ لکھا؟ جی یہ انکساری، یہ عاجزی ہیں. وہ کیا تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. باپا نے لکھا ہوا نشے یہ ان کی عاجزی انکساری دیکھے. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا اللہ ویسے ہی بلندی عطا فرماتا ہے. میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھایا. پھر حسان بن ثابت نے صحابہ کی موجودگی میں کہا کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اچھا میں نے آپ کو کہا کہ سبحان اللہ کہنا نہیں نہ کہا. تو پھر مجھے تو اس محدث کا قول پھر یاد آتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ سن کر اگر تیرے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پہنچتی وہ سینہ مومن کا سینہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بڑی محفلوں میں بھی شرکت کرنی ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لینا تھرمامیٹر ہے یہ اپنے آپ. میں نے نہیں کہا سبحان اللہ کہو، 1400 سال والی پہلے بات پر آقا کی صرف شان کی ایک سنا ہے آپ نے، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے. لگتا تو وہی ہے مومن کے سینے کی پہچان ہو رہی لگتا یہ. اچھا کوئی کہہ سکتا تھا حسان تو نے نہیں نہ دیکھا، تیری آنکھ نے، میں نے دیکھا ہے، چیلنج کر سکتا تھا. دوسرے میں وہ ہتھوڑا مارا ہے، کہا کوئی مائی آپ جیسا جان ہی نہیں سکتی. اور یہ عقیدہ فیصل آباد سے نہیں آیا، یہ بریلی سے نہیں آیا ہے، یہ ڈائریکٹ مسجد نبوی میں محفل میلاد ہو رہی ہے، نعت شریف ہو رہی ہے جو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ میرے آقا کی موجودگی میں ہو رہی ہے. یہ عقیدہ ہم نے نہیں نکالا. کیا پیارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کا. ہر صحابی نبی، ہاں ہر صحابی نبی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے جو ساری رات کتابیں اس لیے پڑھے کہ نبی میں کوئی عیب مل جائے، نقص. اللہ ہی بچائے ایسے لوگوں سے، وہ پتہ نہیں قبر میں کیا چھتر پڑنے ہیں ایسے لوگوں کو. اللہ محفوظ کرے ایسے عقیدے سے. اور اگلے شعر کو شاید کسی نے سمجھا ہی نہیں، اس سے بھی سخت تھا وہ، تو اس پہ کوئی کلام شاید نہیں کرتا. اگلے شعر میں انہوں نے وہ کیا عقیدہ ہے، کیا محبت ہے. حسان بن ثابت کو کسی نے نہیں کہا کیا کہا، یہ غلط کہا تم نے، کیوں کہتے ہو ایسا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اللہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا، اور بے شک سب کو اللہ اپنی مرضی سے، لیکن حسان بن ثابت کا عقیدہ کسی نے کوئی تنقید نہیں کی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. یہاں سبحان اللہ ہے تو وہاں تو ابو بکر صدیق ہوں گے، وہاں تو عمر فاروق تھے، وہاں تو بلال حبشی تھے، وہاں کیا دھمال ہوتی ہوگی، کیونکہ وہاں آقا موجود بھی تھے. صحابہ کرام نے معجزے دیکھ کر چاند کو 2 ٹکڑے چہرے کو دیکھ کے کلمے پڑھے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. علماء فرماتے ہیں ہمیں ڈبل ثواب ہے. جی ہاں انہوں نے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا نہیں ہے. بن دیکھے ایمان ہے ہمارا کہ ہمارے آقا ایسے ہیں. یہ محفل میلاد ختم کیسے ہوئی؟ ایسے ہوئی کہ میرے آقا نے اپنے مزمل کی چادر اتار کر حسان بن ثابت کو تحفے میں دے. اچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج ان کی باری ہے. میرے آقا نے ادھر جانا تھا، یہاں کچھ لیٹ ہو گئے، تو محفل میلاد تھوڑی لیٹ ہو جائے تو منہ نہ بنایا کرو، مہربانی یہاں سے سیکھ لو. گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ پریشان ہیں. کیوں پریشان؟ باری تو میری ہے آقا. تو میں نے کہا شاید کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میرے دوست بیٹھے تھے ثابت کے بیٹے سے نعتیں سن رہے تھے، تو اب پریشانی ختم کہ میری ہی باری ہے. عرض کرتی ہیں میں بھی آپ کو ایک شعر سناؤں. فرما بردار اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں کا کہنا مانے. میری ماں نے جو شعر پڑھا ہے وہ بھی حسان بن ثابت کا ہے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان کا سورج ہے جو صبح طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، پر میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی جگمگاتا ہے. اور یہ حدیثوں میں لکھا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی حدیثیں مروی ہیں نا ان میں یہ حدیث بھی کہ جب میرے آقا حجرے میں تشریف لاتے تھے تو اتنی روشنی ہوتی تھی میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی. ایک تو وہ آتا گمی ہوئی سوئی مل گئی، یہ سوئی میں دھاگے والی بھی حدیث ہے. تو آپ اندازہ کریں پھر میری ماں نے نعت پڑھی ہے کہ نہیں بھائی؟
حسان بن ثابت نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو نعت پڑھنے پر آج کیا پرابلم ہے؟ تلاوت کی ہے بالکل ثواب، زبردست ثواب۔ نعت میرے صحابہ کی سنت آقا کی موجودگی میں پڑھی گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا ہی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دعا کرو میں قبول کروں گا، قرآن کا حکم تو مانو۔ اچھا حدیثیں تو شاید 23 سے زیادہ ہیں دعا کے متعلق، یہ تو ہم اکثر بیان کرتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، دین کا ستون ہے، مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ساری حدیثوں کو پیچھے کہ دعا بھی نہ کریں ہم۔ اچھا مجھے یہ بتائیں تلاوت جائز ہے، نعت جائز ہے، دعا کٹھی کا، ان تینوں چیزوں کا مجموعہ حرام ہو سکتا ہے؟ تو کہاں ہے ایجوکیشن؟ کیا پرابلم ہے؟ میں تو پھر وہ مفتی احمد یارحان نعیمی والی بات کروں گا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، کس کے سوا؟ سوائے آپ بولو نا، سوائے کہ جہاں میں۔ تو میں تو اپنے اسلامی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ان دنوں میں باہر نہیں نا لائٹنگ کر سکتے، باہر کا بلب نہ بند کرنا۔ باہر کا بلب بند کرو گے تو آج ہی تو پہچان ہو رہی ہے، انہوں نے بلب بھی بند کرنے ہیں اور جلوس میں بھی نہیں جانا، انہوں نے گھروں میں بند ہونا ہے۔ ویسے ان کے بیوی بچے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو عجیب بات ہے، ادیم ستارے ہوتے ہیں ان دنوں میں۔ تو اگر میلاد کوئی مناتا ہے، اچھا یہ میلاد کے لیے لائٹیں اور یہ وہ کھانے پکانے ضروری ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے، عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ عبد الرحیم نہیں تھے 1 سال پیسے شیسے، بنے ہوئے چنے اس پر میلاد، رات کو خواب میں میرے آقا وہی بنے ہوئے چنے تناول فرمائے۔ نیت تو اچھی کرو، گھر پہ بیٹھو، اور یہ بہت ضروری ہے اولاد کی طرف۔ جس کے گھر مدنی چینل نہیں تو وہ وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا، بیٹھے بیٹی کو کہے کہ نہ آتا نہ کل کوثر مجزے والی ہے ماشاءاللہ یہ سورت وہ پڑھو، بیٹے کو 2 شعر نعت کے پڑھو، یہ تو آتے ہیں 2 شعر تو ہر بچے کو بھی آتا ہے، اسکول والے کو بھی یار، وہ نعت پڑھے گا۔ آپ کوئی سرکار کی سنت بیان کرے، کچھ حدیث بیان کرے، اس کے بعد دعا پڑھ دیں۔ یہ پیسے لگانے ضروری ہیں؟ فلانے کو پلانا ضروری ہے کیا؟ نہیں کر سکتے تو میلاد اس طرح بھی تو ہو جائے گا نا۔ تو آپ کے گھر پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ امام شافعی کا قول ہے جس گھر میں میلاد آتا ہے، میلاد تو ایک گھر میں ہوا تھا، وہ پورا علاقہ 1 سال تک امن میں رہتا ہے۔ تو ہمارے ملک کو امن کی بہت ضرورت ہے بھائی۔ گج وج کے گھروں میں چاہے میلاد کرو، چاہے گج وج کے یوں کرو جس کے پاس اخراجات ہیں، تاکہ ہمارا ملک ہی امن کا گہوارہ بنے۔ ہمارا پاکستان ہمارا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا۔ اور مجھے بھی وہ کسی نے میسج بھیجا ہوا ہے کہ آپ نے نعت کیوں نہیں سنائی؟ وہ میں نعت ناتے ہوئے نہیں آگے، آپ یعنی رجے نہیں ہیں۔ ہاں آپ اس طرح نہ کریں۔ بہرحال میں وہ دلجوئی کے لیے اگر کہتا ہوں تو میں ایک شعر پڑھوں، کیونکہ بعد میں ایک واقعہ کے بعد وائنڈ اپ کر رہا ہوں تاکہ دعا بھی کرنی ہے۔ وہ 10 بجنے والے ہیں میرے خیال سے، کہ آج کل مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں باپا کے، وہ بھی سننے ہوتے ہیں، تو ہماری اپنی بھی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال 2 شعر میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آپ سب بولو آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ کوئی پرچم کو نہیں ہے؟ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ یہ ہم غریبوں کی قسمت جگانے آئے ہیں، یہ ہم غریبوں کی قسمت جگانے آئے ہیں، یہ رب کے بندوں کو رب سے ملانے آئے ہیں، یہ رب کے بندوں کو
رب سے ملانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ یہ مرحبا کا معنی کیا ہے؟ ویلکم، جی آیا نو، خوش آمدید۔ آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، صلو علی الحبیب۔ اچھا، اب جس نے میلاد منانا، میلاد سے ملتا ہے کچھ کہ نہیں؟ صبح بہارا میں میر اہل سنت نے یہ واقعہ نقل فرمایا، اس سے بھی کچھ سیکھیں۔ عبد الواحد بن اسماعیل نقل کرتے ہیں، مصر میں عاشق رسول رہتا ہے، غالباً یہ اسی طرح کرتا ہوگا کہ سال بھر کچھ پیسے جمع کرتا تھا میلاد کے نام پر۔ آپ بھی کیا کریں، جیسے امیر اہل سنت نے بھی فرمایا، کوئی 12%، کوئی 2% نکال دیا کرے، پھر اس سے میلاد کر لیا کرے سال بعد۔ جو کمیٹیاں جو ڈالتے ہیں تو اس کے لیے نہیں ڈالی جا سکتی، عمرے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، میلاد کے لیے بھی کرے، جس کے صدقے سب کچھ ملا۔ وہ بھی اسی طرح میلاد آتا تو اچھا، ساتھ کون رہتا ہے؟ وہ یہودی ہے اور یہودن میاں بیوی ہے۔ اس نے وہ میلاد کا مہینہ چاند نظر آیا، پھر اس نے وہ سجاوٹ شروع کی، کوئی روشنی کی، تو ایک دن یوں ہوا کہ کچھ مہمان آنے شروع ہو گئے، باہر کچھ کھانا پکنا شروع ہو گیا۔ یہودن اپنے شوہر کو کہتی ہے، یہ ہمارے ہمسائے کو کیا ہو گیا؟ یہودی جانتا تھا۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے مہینہ اس کا چاند نظر آ گیا ہے، اور مسلمان اپنے نبی کی ولادت کی خوشیاں اسی طرح مناتے ہیں۔ ایک ہی جملہ اس یہودن نے کہا ہے، ایک ہی جملہ، اور وہ تر گئی اس ایک جملے سے۔ اس نے کہا مسلمانوں کا کتنا پیارا طریقہ ہے اپنے نبی کے ولادت کا جشن، بڑا یعنی مجھے بڑا اچھا لگا، مہمان آئے، کھانے پک رہے ہیں، یہ سجاوٹ، یہ روشنیاں، یہودن کو اچھا لگا یہ۔ اس نے کہا کتنا اچھا طریقہ ہے مسلمانوں کا اپنے آقا کی ولادت کا جشن منانا۔ سو گئی رات، بہت بڑا میدان، نورانی چہرے، اور ان میں ایک 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، اور یہ سب آ رہے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ یہ جو نورانی چہرے والے یہ کون ہیں؟ آپ جا کدھر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک بولے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ نبیوں کے امام ہمارے سلطان اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں، اور تیرے ہمسائے نے جو میلاد منایا ہے نا کل، ہم سارے اس کو خیر و برکت دینے جا رہے ہیں، انبیاء اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے عرض کی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نورانی چہرے والے، میں یہودن ہوں، میں ان کو بلاؤں تو یہ جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے خواب میں پکارا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی آواز آئی ہے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، عاجزی۔ یہ رو پڑی ہے، خواب میں رو پڑی ہے یہ۔ اس نے کہا میں یہودن، نبیوں کے امام جواب دیتے ہیں میری بات کا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ تم مسلمان ہونے والے۔ خواب میں کلمہ پڑھایا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں۔ جس دن آپ کے میرے خواب میں آئیں تو نیند ہی نہیں ختم ہوتی بندے، کیا خماری ہوگی، کیا برکتیں، کیا خوشبو ہوگی اس گھر میں۔ اس کو اٹھایا نہیں کسی نے، یہ کھڑاک سے اٹھی ہے، یہ شور سے اٹھی ہے، دھوپ چڑھ گئی ہوئی ہے، اتنی پرسکون نیند۔ جس کو آقا نے خواب میں کلمہ پڑھایا ہو تو کھڑاک سے آنکھیں ملتی ہوئی جب اٹھی ہے نا، تو اس نے دیکھا کیا ہے کہ اس کا شوہر جھنڈیاں لگا رہا ہے اور باہر کھانا پک رہا ہے، ایک دو مہمان بھی آ گیا۔ اس نے کہا اوئے بھائی کیا ہوا ہے، یہ جھنڈیاں کیوں لگا رہا ہے، کیوں مہمان کہاں سے آ گئے ہمارے گھر؟ اس نے کہا چل ہی نہ بن، رات کو نبیوں کے امام تمہیں کلمہ پڑھا گئے ہیں، اس سلسلے میں نے میلاد کا اہتمام کیا۔ وہ کہتی ہے چپ کر، وہ میرے خواب میں آئے، کلمہ انہوں نے مجھے پڑھایا، پر تو یہودی ہے نا،
تو کیوں جھڑیاں لگا رہا ہے, تو کیوں کھانے پکا رہا ہے, تجھے کس بات کی خوشی ہے؟ تیرے نبی تو نہیں نا وہ. انہوں نے کہا چلیے جو تمہیں کلمہ پڑھا گئے رات کو مجھے بھی پڑھا گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ. اب ایک جملہ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ بڑا پیارا. ایمان کی دولت دنیا کی سب سے بڑی دولت, آقا کا امتی ہونا سب سے بڑی قسمت والی, ان کو ایمان کی دولت ملی ہے. تو الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں تو ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے, ہم آقا کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بزرگ نے پوچھا تھا خواب میں, آقا یہ جو آپ کے میلاد پر خوشیاں مناتے ہیں کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی ظاہر وہی باطن, وہی یاسین وہی طہا, اور کر ذکر مدینے والے دا تیرا اجڑیا دل آباد ہوئے. او دل بھی عرش تو کٹ نہیں جس دل وچ او دی یاد ہوئے. اور بڑا اچھا سمجھایا نیازی نے, کہا لگیاں نو توڑ نباؤندا رو جی میں من دے یار مناؤندا رو, تو سونے دے گن گاؤندا رو پاویں سر تے کھڑا جلاد ہوئے. او صدا نیازی عید کرے سونے دی جیڑا دید کرے, جیڑا سونے تے تنقید کرے او دو جگ وچ برباد ہوئے. تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا. ہر نبی کے دروازے پر ٹھوکریں کھانے کے بعد تو مان ہی جائے گا کہ پل صراط پر بھی سجدے میں وہ پڑے ہوئے ہیں, میزان عمل پر بھی وہ دوڑ رہے ہیں, حوض کوثر پر بھی میزان پانی لے کر وہ کھڑے ہیں. تو شانے مان جائے گا, پھر اس وقت وہ نہیں مانیں گے. آج وقت ہے ان کی پناہ لینے کا, آج وقت ہے ان کی مدد مانگنے کا. اعلیٰ حضرت کا فیضان, غوث پاک کا فیضان امیر اہل سنت کے ذریعے پہنچ رہا ہے دنیا کے 203 ممالک میں. اور الحمدللہ جو عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا نا, یہ جو رات آنے والی ہے 12ویں شب, یہ گناہوں میں, پہاڑیاں دیکھنے میں, عورتوں کے باہر نکلنے پر پابندی لگائیں. یا آپ گھر کے سربراہ ہیں, اگر کسی کی بہن بے پردگی کرتی ہے, بیٹی کرتی ہے, تو پیچھے تو اس کے مرد ہی ہے نا. اس نے کہا بیٹی تو کار ایسا, میں ہوں نا تیرے پیچھے. تو گھر کے سربراہ کوئی ہم سمجھائیں گے تو مہربانی کرو, یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے کوئی بت بنائے ہوتے ہیں, کوئی ڈیک لگے ہوتے ہیں, آج کل میوزک ہے اس پہ ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ رات ایسی رات نہیں ہے, اس میں عبادت کی رات ہے. عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا یہ شب قدر سے افضل رات, کیونکہ قرآن پاک سرکار کے صدقے اس امت کو ملا. رمضان ملا, چھوٹی بڑی عیدیں ملی, تو وہ جشن نزول قرآن جس دن قرآن نازل ہو اور جس دن قرآن والا آئے, وہ رات سب سے بڑی افضل ہے. پچھلی امتوں میں ایک نیکی پر 10 گنا ثواب نہیں تھا, آپ کو ہے نا. پچھلی امتوں میں 100 روپے پر 40 روپے زکوٰۃ تھی, آپ پر 2.5 روپے ہے نا. کپڑا ناپاک ہوتا تھا, سوٹ کاٹنا پڑتا تھا. آپ نل کے نیچے رکھو, داغ کوئی نہ رہے, پانی بہہ جائے, پاک وہی پہن کے کپڑے پاک کر لو. عیب پوشی نہیں تھی, عیب پوشی تو گناہ ہوتا تھا تو ماتھے پہ لکھ دیا جاتا, اسے گھر کے باہر لوگ جوتیاں مار مار کے, یہی سزا تھی. قتل ہوتا تو آسمان سرخ ہو جاتا. اور آج صبح سے لے کر شام تک جو ہم نے کیا, ہمارے والدین کو پتہ لگ جائے, جوتیاں مار کے گھر سے نکال. یہ عیب پوشی, یہ سب کچھ سرکار کی وجہ سے ہے. بیٹیوں کو تو زندہ دفن کیا جاتا تھا یار. میرے آقا نے فرمایا خبردار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. بیٹی کا مقام کس نے بلند کیا؟ آقا کی آمد کی وجہ سے ہوا. عورتوں کو, اچھا ترکی جیسے ملک میں تو ماں سے زنا کیا جاتا تھا, اور آپ نے فرمایا خبردار جس نے جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے ماں کے قدموں کو چوم. سمندری کتے کو مارنے پر 1000 کروڑوں کی سزا, بندے کو مارتا سزا ہی کوئی نہیں ہوتی. انسان بنایا درندوں سے میرے آقا کی تعلیمات نے. تو آئیں آقا کا میلاد کچھ اس طرح منائیں. یہ میلاد 1 سال میں بس نہیں, روزانہ سچ بولے میرے آقا کی سنت نہیں ہے. آپ داڑھی رکھیں گے, داڑھی اور زلفیں تو واحد ایسی سنتیں ہیں کہ سوتے جاگتے میں 100 شہیدوں کا ثواب. کوئی پوچھے کہ تمہیں کس نے کہا تھا, تو کدھر چلا گیا تھا, کیا مولوی بن گیا, کیا تسبیح پکڑ لی, تو انشاءاللہ وہ داڑھی دیکھ کر, زلفیں دیکھ کر, انشاءاللہ یہ تو 24 گھنٹے میلاد منا رہا ہے. منا رہا ہے کہ نہیں منا؟ میرے آقا کا اخلاق اللہ تھا, وہ بہتر فرمائے. آپ معاف کرنے والے تھے, جان کے دشمنوں کو معاف کیا. آپ کب تک لڑائیاں لڑتے رہیں گے بھائی؟ کیوں تھانے بھرے ہوئے ہیں, کیوں وکیلوں کے بھرے ہوئے ہیں جناب, جیلیں بھی بھری ہوئی ہیں, کیوں؟ آپ معاف کرنا سیکھیں, معاشرے کے آدھے جرائم ختم ہو جائیں گے. معاف ہی نہیں کرتے,
غصہ ہی نہیں جاتا ہمارا. 1 منٹ میں پستول نکلتی ہے, چھریاں نکلتی ہیں, مار بھی دی جاتی ہیں. طلاق غصے میں ہوتی ہے, خوشی سے کون دیتا ہے؟ سارے مقدمے وہی لگے ہوئے ہیں نا, طلاق دے دی طلاق دے دی, کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسرا جو اہم جو ہماری یعنی کہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم درزی کی دکان پہ بیٹھ کر کہیں گے طلاق ہو گئی, وہ کہندا ہو گئی تو اسی کہندے نہیں ہوگی. جس کا کام تھا اس کے پاس جاتے ہی نہیں ہے. علماء کے پاس بیٹھنا ہمارا شیوا ہی کوئی نہیں ہے, علم دین سیکھنا نہیں ہے, اچھا چینل دیکھنا نہیں ہے, اور نعرے ایسے ہیں کہ وہ افلاطون ہیں ہم سب سے. تو آئے ملاد کا یہ پیغام ہے, مقصد حیات ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے, اور اب بہت بڑا ملاد, سب سے بڑی رات انشاءاللہ رکن شورا وکیل اطہار حاجی اظہر کے ساتھ منانے جا رہے ہیں, اور جناح اسٹیڈیم میں جا رہے ہیں. جو ذہنی آزمائش سیزن 12 میں آئے تھے ان کو پتہ ہے کہ اس جناح اسٹیڈیم میں 20,000 لوگوں کی گنجائش. تو اب 21 لاکھ تو آبادی ہے سیالکوٹ کی, اس میں 20,000 لانا کیا مشکل ہے. لیکن پتہ ہے کہ یہ رات کس طرح کی رات ہے. لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے. بس پہلے کرا لیں, لوگوں کو بتائیں اس وقت چلنا ہے. 9 بجے شروع ہونی ہے, 11:30 ان کا بیان. اور آپ کو پتہ ہی ہے ان کا فیوریٹ موضوع ہے, ولادت والا موضوع بھی حاجی اظہر کا فیوریٹ موضوع ہے. اور ہمیں یہ بیان کیوں ملا ہے؟ 62 کابینہ اسلام آباد تک, یہاں ہماری ریجن جس کو اسلام آباد ریجن کہتے ہیں, انہوں نے کہا تھا 3 لاکھ بندہ کریں گے, حاجی اظہر کا بیان ہمیں دے دے. لیاقت باغ راول پنڈی یا واہ کینٹ میں کوئی گراؤنڈ ہے. تو حاجی وقار ہے ہمارے نگران ریجن, انہوں نے کہا اسٹیڈیم بتاؤ اسٹیڈیم. جب لاک ڈاؤن تھا, جب سردی تھی, 5 فروری تھی, رات 1:30 بجے تک گراؤنڈ سیالکوٹ والوں نے بھرا تھا. ان کا حق بنتا ہے, مجھے پتا ہے انہوں نے اگر اسٹیڈیم کرایا تو انہوں نے اسٹیڈیم بھر بھی لینا. حالانکہ یہاں 20,000 کیوں, وہاں 3 لاکھ والوں کو اب چیلنج ہوا ہے سیالکوٹ کا. اس لیے بھی زیادہ کوشش کیجیے گا. میں تو یہ نہیں بتایا کہ میں گھر نہیں گیا کپڑے پہنے, آپ کے فلیکس بھی میں لے کے آ گئے. تو ان کو لگاؤ علاقوں میں, بھائی چلو دعوت ہوگی, اور خود بھی جا کے مشورے کرو, گاڑیاں کرواؤ, اور 9 بجے تک وہاں پہنچ جو, آگے بیٹھو گے تو زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.